بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا روزے دار کے سامنے کھانا جائز ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے۔ فرمایا، اے بلال، ناشتہ کر لو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ دار ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنے روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے۔ اے بلال، کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اسے دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی کھاؤ۔ میں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جائے تو ان کے کھانے سے فارغ ہو جانے تک فرشتے روزہ دار کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی روزہ دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزے کا مطلب ہے صبر کرنا، تو جب کوئی انسان ہمارے سامنے کھاتا ہے اور ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا اجر مزید بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ پیارے دوستو، رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو بھی روزے دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، لیکن روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دوستو، رمضان میں روزوں کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر یا بیماری کے چھوڑا تو پھر ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی قضا کرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر فضائل حاصل نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ارشاد ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم سے جتنا ہو سکے رمضان کے احترام میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ فی امان اللہ۔